دو قسم ہے، ایک ہوتا ہے سند کے اعتبار سے اضطراب اور دوسرا ہوتا ہے متن کے اعتبار سے کیا ہو، وہ اضطراب ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک جگہ پر سند میں اضطراب ہوگا اور دوسری جگہ ایسا ہوگا کہ وہاں متن میں اضطراب ہوگا۔ سند کیسے کہتے ہیں؟ سند وہ ہوتی ہے نا، یعنی سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، یہ رجال اور راویوں کا وہ سلسلہ ہوتا ہے جو کہ متن تک پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر کیسے؟ میں آپ کو مثال بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر امام بخاری نے روایت کی ہے علی المدینی سے، علی المدینی نے روایت کی ہے امام مالک سے، امام مالک نے روایت کی ہے نافع سے، نافع نے روایت کی ہے ابن عمر سے، ابن عمر نے روایت کی ہے آپ علیہ السلام سے۔ اب دیکھو یہ امام بخاری کی جو آگے تک یہ جو سلسلہ چلا اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس سند کے بعد جو حدیث لائی جاتی ہے نا، اس سند کے بعد کہا جاتا ہے کہ قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، مثال کے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ انما الاعمال بالنیات یہ متن ہوا، اور اس سے پہلے جو راویوں کا جو سلسلہ تھا اس کو ہم نے سند کہا۔ تو اب یہاں یہ اضطراب جو ہے نا مکوے، اب یہاں پر جو اضطراب ہے نا، یہ اضطراب کیا کہ کبھی سند میں بھی ہو سکتا ہے جس طرح میں نے وہ سلسلہ بتایا، اور کبھی متن میں حدیث کی بین الفاظ میں بھی یہ اضطراب واقعہ وہ ہو سکتا ہے۔ اب سند میں اضطراب کیسے ہوگا وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھو سند میں اضطراب کی مثال یہ ہے جیسے ابو بکر کی حدیث انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں آپ کو بوڑھا دیکھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا مجھے ہود اور ان جیسی دیگر صورتوں نے وہ بوڑھا کر دیا۔ اب یہ ایک حدیث ہے۔ فائدہ، ان صورتوں سے مراد وہ ہیں جن میں قیامت کے احوال کا، مثال کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ تکویر وغیرہ یہ ہوا۔ اب یہاں پر کیا ہے، امام نیچے آپ اس عربی عبارت کی آپ نیچے دیکھیں، امام دارقطنی کہتے ہیں یہ مسترب ہے، یہ حدیث مسترب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ابو اسحاق کی سند سے وہ مروی ہے، اور ابو اسحاق پر 10 وجوہات کی بدولت اختلاف کیا گیا۔ بعض نے اسے مرسل روایت کیا، بعض نے اسے موصول روایت کیا، بعض نے اس نے مسند ابو بکر سے بنایا، بعض نے اسے مسند سعد سے بنایا، اور بعض نے اسے مسند عائشہ سے بنایا وغیرہ ذالک۔ اب اس کے تمام راوی سے کہیں کسی راوی کو سے تجدید دینا ممکن نہیں، اور تدبیق بھی متعذر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھو اتنی آسان سی بات ہے، میں اگر اس کی آسان تعریف اور بتا دوں نا، کہ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، وہ حدیث کی سند ہے، اور حدیث کی سند کے بعد اس کا متن ہے، متن بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ حدیث کہیں پر متصل روایت کی گئی ہے، وہ حدیث کہیں پر وہ مسند روایت کی گئی ہے، وہ حدیث کہیں پر مرسل روایت کی گئی ہے، وہ حدیث کہیں پر موصول روایت کی گئی ہے۔ اب حدیث کی سند میں کیا ہے، اضطراب پایا جاتا ہے کہ ہم اس کو مرفوع مان لیں، ہم اس کو مرسل مان لیں، ہم اس کو موصول مان لیں، ہم اس کو مسند مان لیں۔ مطلب حدیث کے سند میں اتنی اضطراب ہے، اور آپس میں تطبیق بھی ناممکن ہے۔ تو دیکھو یہاں پر تطبیق کیا ہے، ناممکن ہے سند کے اعتبار سے، تو اس کو ہم کہیں گے مضطرب السند، کہ یہ حدیث میں اضطراب ہے لیکن سند کے اعتبار سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور مضطرب المتن کی مثال کیا ہے، وہ یہ ہے، مضطرب المتن کی مثال یہ آپ دیکھیں، یہ جو اردو ترجمہ ہے اس کو آپ دیکھیں، اس حدیث کی مثال جو مضطرب المتن ہے، وہ حدیث جسے ترمذی نے روایت کیا شریک سے، اور وہ ابو حمزہ سے، وہ شعبی سے، وہ فاطمہ بنت قیس سے، وہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ۔ اب یہاں غور کریں، مال میں زکوٰۃ ہے، مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ، اور اس ابن ماجہ نے اسی سند سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا کہ مال میں کوئی حق نہیں زکوٰۃ کے علاوہ، مال میں کوئی حق نہیں زکوٰۃ کے علاوہ۔ عراقی کہتے ہیں کہ ایسا اضطراب ہے جو تعویل کا احتمال بھی نہیں رکھتا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے والے میں تو یہ حدیث ہے نا، اور وہ بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، سارا کچھ، لیکن متن میں فرق ہے۔ پہلے میں یہ تھا کہ بے شک مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ، مال میں حق ہے کسی اور کا لیکن زکوٰۃ کے علاوہ، اور دوسری حدیث کا متن یہ ہے کہ مال میں کوئی حق نہیں زکوٰۃ کے علاوہ، مال میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو پہلے مال میں حق ہے یہ ہے، اور دوسری میں مال میں کوئی حق نہیں۔ اب یہاں متن ہے یہ حدیث کا، لیکن ہم کس کو کس پر ترجیح دیں گے؟ ہم ترجیح دے بھی نہیں سکتے، لہٰذا ہم کہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، یہ مضطرب ہے، اور اضطراب کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا کر دیا، مردود کی اقسام میں سے اس کو وہ شمار کر دیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ مضطرب کی تعریف ہوئی۔ مضطرب کی پھر اقسام ہے کہ سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھ لیا اس کی بھی ہم نے اقسام، تعریفات، لغوی، اصطلاحی وغیرہ
یہ سارا کچھ ہم نے وہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے 197 پر. آپ دیکھیں المصحف، اور دوسرا اس کے نیچے آئے گا المحرف. یہاں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، لیکن میں اپنی الفاظ میں ایک آسان تعریف ان کی آپ کو بتا دیتا جو کہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی تعریف ہے. آپ اس کو غور سے سنیں. دیکھو، ایک مصحف ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے محرف ہوتا ہے. مصحف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مصحف کا مطلب کہ تصحیف میں غلطی کرنا. کس میں غلطی کرنا؟ تصحیف میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زبر زیر میں اگر غلطی ہو جائے، مثال کے طور پر ایک جگہ پر ہے، ایک نام ہے عقیل نام ہے. کیا نام ہے؟ عقیل. اور میں نے اس کو اوکیل پڑھ لیا. اب دیکھو عین کاف یا لام، یہاں پر بھی ہے عقیل میں بھی، اور دوسرا اوکیل وہاں پر بھی عین ہے، کاف ہے، یا ہے، لام ہے، لیکن زبر زیر اور پیش میں کیا ہے؟ وہ تبدیلی ہے. مثال وہاں پر عقیل عین پر زبر تھا، یہاں میں نے اس کو کیا پڑھا؟ اوکیل. عین پر میں نے پیش پڑھ لیا. وہاں پر قاف پر کیا تھا؟ عقیل، کاف پر زیر تھا، کسرہ تھا، اور یہاں پر اوکیل میں نے کاف پر کیا پڑھ لیا؟ زبر پڑھ لیا. تو اس کو تصحیف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو حدیث مصحف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مصحف کہا جاتا ہے. بس اس کی آسان تعریف ہے. اور حدیث محرف کون سی ہوتی ہے؟ محرف کا مطلب یہ ہوتا ہے، محرف تحریف سے نکلا ہے. حرفا یحرف تحریفاً. تو حدیث محرف کون سی حدیث ہوتی ہے؟ کہ وہاں پر ایک حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کیا جائے. ایک حرف کو دوسرے حرف سے کیا کیا جائے؟ تبدیل کیا جائے. لیکن تحریف دو قسم پر ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لینا. یا تو ایک لفظ کو دوسری لفظ سے بالکل بدل دیا جائے، یا لفظ کو تو نہ بدلا جائے لیکن اس کے معنی میں تحریف کیا جائے، اس کا معنی جو ہے نا وہ الگ لیا جائے. جیسے یہود تورات میں کیا کرتے تھے، یا جیسے آج کل قادیانی ہیں یا اور جو غلط فرقے وغیرہ ہیں، وہ کسی قرآنی آیات کی تحریف کر لیتے ہیں. تحریف کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ کو تو اپنی جگہ رکھ لیتے ہیں، الفاظ میں چینجز نہیں کرتے، لیکن ان کے معنی میں تحریف کر لیتے ہیں. جو اصل معنی ہوتا ہے وہ بیان نہیں کرتا، جو غلط معنی ہوتا ہے وہ بیان کر لیتا ہے. تو تحریف تو یا معنی میں ہوگا جو اس طرح کا ہوگا، اور یا لفظ میں ہوگا کہ ایک لفظ کو دوسری لفظ میں کیا کر لینا؟ وہ تبدیل کرنا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تحریف کہا جاتا ہے. تو یہ ان کی آسان تعریف ہے، اس میں زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور یہ تحریف سند میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تحریف متن میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح تصحیف متن میں بھی ہو سکتا ہے، اور تصحیف جو ہے نا وہ سند میں بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں نا، جو تصحیف میں نے آپ کو تعریف بتا دی، وہ اگر سند میں تصحیف کیسی ہوگی؟ سند میں اس نے ایک مثال دی ہے، صفحہ 198 پر آپ دیکھیں، صفحہ نمبر 198